حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، رویفہ، شاید میرے بعد تمہاری عمر دراز ہو جائے، لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرہ دی یا گلے میں تانت ڈالی یا جانور کی لید یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 351۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مقامات پر جنات کی آمد و رفت رہتی ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: میں نر اور مادہ ناپاک جنات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 357۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا، ترجمہ: میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، پڑھا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 359۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو میں مٹی کے برتن یا چمڑے کی چھاگل میں آپ کو پانی پیش کرتا، آپ استنجا کرتے، پھر اپنا ہاتھ زمین پر پھیرتے، پھر میں ایک دوسرا برتن پیش خدمت کرتا تو آپ وضو فرماتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 360۔ حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تو وضو فرماتے اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 361۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے لکڑی کا ایک پیالہ ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 362۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 364۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو، آپ تو صرف بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 365۔ حضرت ابو ایوب، حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت، ترجمہ: اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کی جماعت، اللہ نے پاکیزگی کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری پاکیزگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی وجہ ہے، چنانچہ تم اس کی پابندی کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 369۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مشرک نے از راہ مذاق کہا، میرا خیال ہے تمہارا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بول و براز کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم بول و براز کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور ہم استنجا کے لیے 3 ڈھیلوں سے کم استعمال نہ کریں اور ان میں لید اور ہڈی نہ ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 370۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب جنوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہڈی یا لید یا کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرمائیں، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 375۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 376۔ حضرت شریح بن حانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، مسواک۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 377۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 378۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 خصلتیں فطرت سے ہیں، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کترنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا اور استنجا کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں 10ویں خصلت میں بھول گیا ہوں، ممکن ہے وہ کلی کرنا ہو۔ ایک روایت میں داڑھی بڑھانے کے بجائے ختنوں کا ذکر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 379۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 381۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، پھر آپ مسواک مجھے دے دیتے تاکہ میں اسے دھو دوں، تو میں دھونے سے پہلے خود مسواک کرتی، پھر اسے دھو کر آپ کو لوٹا دیتی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 384۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اس دوران 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دو، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 385۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت مرتبہ کہا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 387۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور آپ کے پاس 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہوئی مسواک کے بارے میں آپ کی طرف وحی آئی کہ یہ بڑے کو دے دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 388۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 391۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو وہ 3 مرتبہ ناک چھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک میں رات بسر کرتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 392۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے، بس انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور 2 مرتبہ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی اور ناک چھاڑی، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہیں سر کی اگلی طرف سے گدی کی طرف لے گئے اور پھر سر کی اگلی طرف جہاں سے شروع کیا تھا واپس لے آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 393۔ اور صحیحین میں ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھائیں، بس انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اس میں کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر انڈیلا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالا اور اس میں پانی لے کر ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ انہوں نے یہ 3 مرتبہ کیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کر 2 مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے اور پانی نکال کر اپنے سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لائے، پھر انہوں نے ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی کی مثل تھا۔ ایک روایت میں ہے سر کا مسح کرتے وقت ہاتھوں کو سر کی اگلی جانب سے گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی، اور ایسا 3 چلو پانی کے ساتھ کیا، اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے 1 چلو کے ساتھ ہی کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔
بخاری کی روایت میں ہے آپ نے سر کا مسح کیا، آپ ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لے آئے، آپ نے یہ ایک مرتبہ کیا، پھر آپ نے ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھوئے، اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ نے ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کلی کی اور ناک چھاڑی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 394۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور اس سے زیادہ نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 395۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 396۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مقعد مدینے کے پاس جگہ پر وضو کیا تو فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو نہ دکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے وضو کرتے وقت 3 بار اعضائے وضو کو دھویا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 397۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے واپس آ رہے تھے، حتیٰ کہ ہم راستے میں پانی کے پاس سے گزرے، کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے جلدی کی، بس انہوں نے عجلت میں وضو کیا، چنانچہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھیں، ان تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وضو خوب اچھی طرح مکمل کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 398۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنی پیشانی، امامہ اور موزوں پر مسح کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 399۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام امور مثلاً وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنا مقدور بھر پسند کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 400۔